अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सारी लड़कियां पेपर देने में मसरूफ थी। वो वाहिद थी जो पेन मुंह में दबाए चेहरे पे जहां भर की परेशानी लिए बैठी थी। उससे कुछ सीट्स आगे बैठी हुई हया दरादर लिखने में मसरूफ थी और वो नालायक सब याद किए भूले बैठी थी। अगर वो फेल हो गई तो बाबा कितना नाराज होंगे, और दादो जान भी, और भाभी बेगम भी, और सब। और हया के साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन। उसे अपना मुस्तकबिल डूबता हुआ दिखाई दिया। सब लड़कियां सर झुकाए अपने काम में लगी थी। एग्जामिनर किसी से दरवाजे में खड़ी बात कर रही थी। उसने मौका पाकर अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और बैंड के नीचे छुपा फिरा निकाला। वो तेजी से पर्चा कॉपी के नीचे छुपा रही थी एंड उसी वक्त दूसरी एग्जामिनर की नजर उस पर पड़ी। मिशेल के हाथों के तोते उड़ गए। वह पकड़ी गई थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। क्लास में सबके सामने शदीद सबकी का एहसास था और हया तो उसे नजरों से ही मलामत किए जा रही थी। सॉरी मिस। वो पता नहीं किसका था पर्चा। वो मिस के पीछे गगयाती हुई खींची चली जा रही थी। यकीनन उसे प्रिंसिपल के पास लेकर जाया जा रहा था। उसे कंधे पर लटका हुआ बैग मजबूती से थामा जिसमें उसका मोबाइल था। एक ख्याल बर्ड की तरह उसके दिमाग में कौंधा। मिस और प्रिंसिपल आपस में उसकी हरकत डिस्कस कर रही थी जब उसने एक नंबर मिलाकर उनके आगे किया। ये आप ये इनसे बात कर लें। उसने डरते डरते मोबाइल मैडम के आगे किया तो मिस ने उसे गुस्से से घूरा, जबकि मैडम कुछ मोहतात अंदाज में फोन थाम चुके थे। हेलो, कौन? फोन से उभरती भी इंतहाई बारी दिलकश मर्दाना आवाज सुनकर मैडम भी कुछ नरम पड़ी। जी, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की हेड बात कर रही हूँ। मिस मिशेल हैदर चीटिंग करते हुए पकड़ी गई हैं। उन्होंने ही आपका नंबर मिलाकर दिया है। आप कौन है उनके? वो कहना चाहता था। कौन मिशेल? मैं नहीं जानता, मगर दो बिगी हुई आंखें उसके सामने आ गई। मैं डीसी ऑफ हैदराबाद मीर हातम शाह हूँ। मिशु को पेपर देने बिठाए। मजीद बात आपसे तब करूंगा। उसका बाहरों प्लेजा उसकी पोस्ट मैडम और मिस को काफी कुछ समझा गया। जाएं, आप पेपर दे, मोबाइल बाद में ले लीजिएगा। वो तो खुशी से उल्टे पाँव रूम में भागे थे। उसने हवा में तीर चलाया था और वो निशाने पर जा लगा। वो काउच पर लेटा गहरी सोच में था। कॉल कट किए कुछ मिनट हो चुके थे। इतनी अनएक्सपेक्टेड कॉल थी कि वो होंठ साका था। मिशा ने मुझसे क्यों हेल्प के लिए? उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला? उसे मैं क्यों याद आया? बहुत सारे सवाल उसके आगे छोड़कर वो जा चुके थे। मिशेल की बच्ची, नाक कटवा दी तुमने हमारे खानदान की, यू चीटर। हया बाहर निकलकर उसे कोस रही थी। आप कौन? आप मुझे जानती हैं? मिशेल ने उसे देखा। या अल्लाह, सदमे से क्या याददाश्त चली गई। मैं हया, तुम्हारी ताया साथ बहन। उसे मिशेल को कानों से पकड़कर याद दिलाया। चल हट यहाँ से। आई बड़ी कजन मेरी। इस वक्त यह कजन कहाँ मर गई थी? गले से आवाजें निकाल निकाल कर मेरा गला बैठ गया, मगर तुमने मुड़ कर नहीं देखा। बेमरबत बस अपना पेपर पढ़ने में लगे थे। इस वक्त याद नहीं आई मैं? मिशा ने उसे दूरी की। अरे यार, एग्जामिनर इतनी साहती कैसे मुड़ती मैं? सॉरी यार, मेरी वजह से तुम फेल हो गए। हया ने अब खुद को कोसा। कोई बात नहीं, मैं सप्ली दे दूंगी। मिशेल बेफिक्र थी। हया को उसके इत्मीनान पर हैरत हुई। तुम इतनी चिल क्यों हो? क्योंकि मुझे यकीन है अल्लाह मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल मैं बिन माँ की बची हूँ। मिशेल ने मुस्किनों वाली सूरत बनाई। जो कुछ आज हुआ था वो किसी को ये बात बताकर जूते नहीं खाना चाहते थे। मुझे आपसे मिलना है। उसने मैसेज सेंड किया। जो आपके इंतजार में उसके पेट में ग्रेहें पड़ने लगी थी। अजीब मीठी सी गुदगुदी उसे अपने अंदर महसूस होती। ये उम्र भी अजीब होती है जब सारे राज खुद पे छुपाए भारी जज्बों को संभालने के लिए वजूद को थकाना अच्छा लगता है। गाड़ी भिजवा देता हूँ, हैदराबाद आ जाओ। उसने मैसेज ट्यून बजते ही फोन देखा। वो तो रिप्लाई देकर ही नहाल हो गए थे। उसे हाथों में वाज़ा लजिश महसूस हुई। जवाब टाइप करना शदीद मुश्किल हो गया। मैं कैसे आ सकती हूँ? इजाज़त नहीं मिलेगी। तो फिर मेरे आने का इंतज़ार करो। कब आएंगे आप? वो फाइल सैपा करके कुछ देर तक उस मैसेज देखता रहा। कब आएंगे आप? इतनी तरह मुझसे मिलने की। उसे हैरानी व खुशी एक साथ हुई। वो चाह कर भी ये बात डिनाई नहीं कर सका कि उसे मिशा के मैसेजेस अच्छे लगे। अच्छे लगे? नहीं, उसके दिल ने तस्हीह की। बेहद अच्छे लगे।
اپنے لگے جیسے کوئی غلط اسٹیشن پر اتر کر صحیح لوگوں سے مل کر مطلوبہ منزل کا پتہ لگا لے۔ تم لوگ لاسٹ پیپر کے بعد پیکنگ کر لینا، مری سے پہلے پنڈی جائیں گے بائی جان کی طرف۔ لالا نے ان تینوں کو آگے کا پروگرام بتایا۔ پنڈی والی آؤٹنگ تو فکس تھی، مری کا سرپرائز ابھی پلان ہوا تھا۔ واٹ؟ میں نہیں کہیں جا رہی، مجھے ریسٹ کرنا ہے اور کراچی میں ہی گھومنا ہے بس۔ میشو کو پڑھ لگے۔ ہیں تم بھی تو اچھل رہی تھی کہ آؤٹ آف سٹی جانا ہے۔ لیلا کو اس کے انکار پر حیرت ہوئی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، بس حیدرآباد تک چلتے ہیں۔ وہاں کون ہے؟ ہاو نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ تو مری میں ہمارا کون ہے اکا؟ میشا نے اسے لاجواب کیا۔ ارے بس پروگرام طے ہے، اب ایک نہیں چلے گی تمہاری، ویسے بھی تمہیں اکیلے اماں پر نہیں چھوڑ ہوتے، سارا بھی بیزی ہوتی ہے، میں اپنا خیال رکھ لوں گے۔ میشو کو غصایا۔ میشل؟ یاور کی باری وہاں پر بچوں کی، ان کی نظر کافی تھی اس کی زبان کو بریک لگانے کے لیے۔ وہ فی الحال چپ کر گئی، مگر دل میں محسم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ نہیں جائے گی۔ تم چلی جاؤ، میرا کراچی آنا مشکل ہے۔ می کے میسج پر اس کے تن بدن میں آگ لگی۔ آپ کو کیا لگا کہ میں مر رہی ہوں آپ سے ملنے کے لیے؟ اس کی بھی انا پر جا لگی۔ اس نے می پر ساری بھڑاس نکالی۔ نہیں، مجھے ایسی کوئی بھی خوش فہمی لاحق نہیں ہوئی تھی۔ می نے خود پر قابو رکھا، حالانکہ اس کے دل پر، اس کی باپ پر دل تو چاہ کے ایک لگائے اس کے۔ کیوں؟ میشو کا دکھ ہوا، اسے لگا کہ وہ بھی اسے ملنے کے لیے ایکسائٹڈ ہوگا، کیونکہ جو پیار کرتا ہے وہ انتظار کرتا ہے۔ اس نے کال کاٹ کی۔ میشا کا دل بھاری ہو گیا۔ وہ ایک جملے میں بہت کچھ کہہ گیا تھا، سمجھا گیا تھا، جتا گیا تھا۔ بعض تعلقات وضاحتیں، تفصیلات کے محتاج نہیں رہتے۔ ان دونوں کے درمیان میں کچھ ایسا ہی ربط بن چکا تھا۔ ایک اتفاقیہ کال کے بعد کئی دیواریں گر چکی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ناز کی بیٹی تھی، حیدر کی بھی تھی، مگر اس کا ناز سے تعلق میر کو نرم پڑنے پر مجبور کر گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کس بات پر زیادہ تیش آ رہا تھا، مگر بس اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا، اور ادھر ناز کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ حیدر کے دل میں کیا گرا پڑ چکی ہے۔ حیدر، یہ اورنج والی فراک پہن لوں؟ وفا کے حقیقے میں اسے فائل اپنے ہاتھ میں لے کر حیدر کا پورا روح اپنی طرف کیا، جو فائل کے پیچھے اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناز کی حرکت پر کھول گیا۔ تمیز سے رہا کرو، سمجھی؟ مجھے ہر وقت کی یہ چونچلے نہیں پسند۔ اس نے بری طرح سے ناز کو جھٹکا۔ وہ بری جان سے سہم گئی۔ حیدر، اس نے بے یقینی سے پکارا۔ کیا حیدر؟ ہر وقت کا بچپنا کیوں لگا رکھتی ہو؟ شادی ہو گئی ہے، بڑی ہو جاؤ، شوہر کے موڈ کو سمجھا کرو۔ ہنسی ٹھٹول کے لیے اور اور بھی لوگ موجود ہیں تمہارے پاس، ان کے پاس جاؤ۔ وہ نام لیے بغیر بھڑاس می پر نکال گیا اور تن فن کرتا کمرے سے نکل گیا۔ ناز اس کے جانے کے بعد تک روتی رہی۔ میشا نے باقی پیپرز کی لاگ کی تیاری کی تھی۔ اس نے مزید میر سے ہیلپ لینے کا ارادہ ترک کر لیا تھا۔ میں ابھی بات نہیں کروں گی، اب بات۔ اسے دل میں نیا ارادہ کیا، مگر دل میں کیے گئے ارادے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ یہاں کیسے؟ سارا نے اپنے روم میں جمال احمد کو آتا ہوا دیکھا تو خوش ہو گئے۔ جمال احمد میر حاتم کا واحد قریبی دوست تھا، یونیورسٹی سے ان کے ساتھ تھا۔ سارا سے اچھی الیک سلیک بھی میر کی وجہ سے تھے۔ اسے میر کے ساتھ ہی CSS کے امتحان دیے تھے اور اب محکمہ تعلیم میں اچھی اور اہم پوسٹ پر فائز تھا۔ اس کی سارا سے اکثر بیشتر کانفرنسوں اور ادبی نشستوں میں ملاقات ہو جایا کرتے تھے۔ اسے سارا پسند تھی اور اس بات سے سارا بھی واقف تھی۔ بس یوں ہی آج اس طرف کچھ کام آ نکلا۔ میٹنگ سے فراغت ہوئی تو سوچا تم سے مل لو۔ اسے سارا کو باغور دیکھتے ہوئے وجہ بیان کی۔ میر سے ملے؟ سارا نے فوراً پوچھا۔ اہلاکن تو تمہیں مجھ سے پہلے چائے پانی کا پوچھنا چاہیے، مگر چلو یہ تلخ گھونٹ پی لیں گے۔ وہ شرارت سے گویا ہوا۔ اوف، منگواتی ہوں چائے، بیٹھو۔ وہ شرمندگی سے مسکرائی۔ تم ہنستی اچھی لگتی ہو، تم واقعی اچھی لڑکی ہو۔ ہتون کہو، سارا نے شیر کے بیچ میں سے ٹوکا۔ محبوب انگور ہی رہتا ہے، کشمش نہیں لگتا۔ جمال نے دانت نکالے۔ وہ میر کا ہم عمر تھا، ایک سیلف میڈ ان آدمی۔ وقت کے بے رحم تیروں نے بھی اس کی دلکشی پر اثر نہیں کیا تھا۔ بلیک پینٹ پر نیلی دار شرٹ پہنے، تازہ شیو کی نیلاہٹوں سے اس کا خوبرو چہرہ چمک رہا تھا۔ بائیں ہاتھ میں قیمتی گھڑی، شخصیت کا اعتماد، سب کچھ تو تھا اس کے پاس۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے جمال؟ سارا کو افسوس ہوا۔ تم ہاں کرو، اب بھی قاضی لے آؤں گا۔ جمال کی آنکھوں میں چمک تھی۔ بس کر دو جمال، یہی بات میں بھی تمہیں اتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں۔ وہ دوبدہ ہوا۔ تم نہیں مانو گے؟ سارا نے ہار مانی۔ تو تم ہی مان جاؤ۔ وہ ہار نہیں مانا تھا،
تم میر کو سمجھاؤ، وہ تمہارا دوست ہے، وہ بھی تمہیں میرے لیے سمجھاتا ہے مگر تم نہیں مانتی، جبکہ وہ تو تمہارا دوست پلس کزن ہے۔ جمال شرارت سے چائے کی سپ لی۔ تم دونوں ایک ہی ہو، سارا چڑ گئے۔ نہیں، تم اور میر ایک ہو، اپنی ضد کے چکر میں مجھے برا کر رہی ہو۔ جمال نے معصوم شکل بنائی۔ سارا بے احتیاط ہنس دی۔ وہ لوگ لاسٹ پیپر کے اگلے دن پنڈی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ وہاں 2 دن کے قیام کے بعد اب مری میں ہوٹل میں آ کر ٹھہرے تھے۔ وفا اور حیا بہت انجوائے کرتی مگر لیلا کو مشن کچھ زیادہ ہی گمسم سی لگ رہی تھی، جبکہ وہ تو ہر جگہ رونق لگانے والے بچے تھے۔ کیا بات ہے مشل؟ لیلا نے اس کو اپنی گود میں لے لیا اور پیار سے سہلاتے ہوئے پوچھنے لگے۔ مشل کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ پیار عجیب کر دیتا ہے انسان کو، بے وجہ ہنسنا، بے وجہ رونا، بلا وجہ کی خاموشی، ان کیفیات میں انسان بے بس سا ہو جاتا ہے، اور وہ تو پھر کم عمر نادان سی لڑکی تھی۔ لیلا کی گود میں اسے سکون محسوس ہوا مگر نمی ہونٹ سے کچھ نہیں، بس میری طبیعت خراب ہے، گلے میں درد ہے۔ وہ ٹال گئے۔ تو ریسٹ کرو جان، شام میں ہم گھومنے نکلیں گے مال روڈ کی طرف، انہوں نے اسے پچکارا۔ وہ ناز کے حوالے سے انہیں بہت ہی عزیز تھی۔ ناز صرف اس کی دیورانی نہیں، بہت اچھی سہیلی بھی تھی۔ وہ لوگ مال روڈ پر گھوم رہے تھے، کئی سیاح بھی تھے اور کچھ مقامی۔ وہ ان سے کچھ دور نکل آئی تھی مگر اسے اچھا لگ رہا تھا یوں اکیلے گھومنا۔ اس نے بلیک ٹائٹ جین پر بلیک کرتی، اس کے اوپر ہی بلیک لیدر جیکٹ لے رکھی تھی، بالوں کو یوں ہی آزاد چھوڑ رکھا تھا۔ اسے چلتے چلتے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ راستہ گم گئی ہے۔ امی، میشو کو کہاں ڈھونڈے؟ وفا اور حیا وہیں پر تھی۔ خود لیلا کا دل پاگل ہو رہا تھا، وہ اماں اور جاور کو کیا منہ دیں گی؟ اور حیدر، انہیں میشو کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ انہیں خود پر غصہ آیا۔ امی، آپ اکا کو کال کریں، وہ اسے ڈھونڈنے میں مدد کریں گے۔ ارے ہاور کو کیا پتا یہاں کا، وہ وہاں پر کراچی میں ہلے جا رہا ہے بیٹھے بیٹھے۔ ہاور نہیں، میر کا۔ اب میر اکا کو کال کرے، ان کی بہت ہی سورس ہے ہر جگہ۔ وفا نے دماغ چلایا۔ ہاں میں میر سے کہتی ہوں۔ انہوں نے بچوں کے بعد سے کچھ ڈھارس ہوئی۔ جابر کا غصہ، حیدر کی سوالیہ نگاہیں، اماں کا چہرہ، سب ان کی آنکھوں کے آگے آ رہا تھا۔ وہ کیسے میشا سے بے خبر ہوئی؟ اسے کچھ ہو گیا تو اوپر جا کر ناز کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سوچوں کی یلکار ان پر پڑی تو وہ صوفے پہ ڈیس سکے۔ ان کی کار سن کر میر کے ہوش اڑ گئے۔ لیلا اس کی مری میں موجودگی کا سن کر سجدہ شکر میں جا گری۔ انہیں اب یقین تھا کہ میشل ان کو مل جائے گی۔ ان کو تسلی دے کر میشل کی تلاش میں نکلا۔ اسے صرف چند گھنٹے لگے تھے میشل تک پہنچنے میں۔ وہ بے یقینی سے سامنے کھڑے بلیک کوٹ پہنے ہوئے میر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کیسے پتا چل جاتا ہے کہ میں اسے یاد کر رہی ہوں؟ اس کی ضرورت ہے مجھے۔ یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت معجزہ ہی تو ہے، اس کے دل نے چپکے سے کہا۔ آپ یہاں؟ میشل کی آواز خوشی سے پھٹ رہی تھی۔ تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میر نے اسے جذب کرتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ میرا انتظار؟ میشل نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میر کی آنکھوں میں جذبوں کا سمندر اسے سارے جواب دے گیا۔ میشل میرے ساتھ ہے بابی بیگم، میر کی کال نے لیلا میں جان پھونکی تھی۔ شکر خدا کا، تم لوگ کہاں ہو؟ انہیں فکر ہوئی۔ میں اپنے ریسٹ ہاؤس جا رہا ہوں، میشل ساتھ ہی ہے، راستہ کافی خراب ہے، صبح ہوتے ہی آپ لوگوں کو بھی وہیں پہ بلوا لوں گا، ڈرائیور آ جائے گا۔ اس وقت ممکن نہیں، آپ کی اجازت ہے؟ اسے تھوڑے تعامل کے بعد پوچھا۔ میر، حیدر، انہیں میں دیکھ لوں گا بعد میں، اللہ حافظ۔ اسے فوراً کال کٹ کر کے میشل کو دیکھا جو جیپ میں اس کے کاندھے سے لگی نیند کی آغوش میں جا چکے تھے۔ حیدر، اس بار مجھے محروم نہیں کر سکتے تم، اسے سوتی ہوئی میشل کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ میر، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ناز نے جلدی سے آنکھیں پوچھی۔ کیا بات ہے بابی؟ حیدر بھائی اتنے غصے میں گئے ہیں باہر، آپ لوگوں کی لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں نہیں، وہ تو بس ویسے ہی ان کا موڈ ٹھیک نہیں تھا، تھکن ہے اور میں بھی تنگ کر رہی تھی تو بس، اور کوئی بات نہیں۔ ناز نے فوراً بات سنبھالی۔ وہ میر کو حیدر سے بدظن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر میر کو حیدر کی ذہانیت پتہ چل جاتی تو وہ اپنی ہی نظروں میں گر جاتا۔ وفا کے حقیقی میں بھی حیدر ناز اور میر سے کھینچا کھینچا رہا۔ یہ بات یاور اور لیلا دونوں نے محسوس کی تھی۔ تصاویر بنواتے وقت بھی حیدر ناز سے الگ تھلگ رہا۔ ناز کا چہرہ پوری تقریب میں بجھا رہا۔ اماں نے اس کی خاموشی کو بہت محسوس کیا، ورنہ وہ تو ہر وقت چہکنے والی تھی۔ انہیں حیدر پہ حیرت ہو رہی تھی، وہ ایسا تو نہیں تھا۔ آپ کا ریسٹ ہاؤس بہت پیارا ہے، میشل خوشی سے پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ سب تمہارا ہی ہے۔
मीर ने धीमे से कहा। मिशेल ब्लश कर गई। वो दोनों अजीब सी कैफियत में गिरे हुए थे, किसी भी बाकायदा इज़हार मोहब्बत के बगैर। वो मोहब्बत से बात करते, मोहब्बतें लुटा रहे थे। काश ये रात खत्म ना हो, मिशेल ने होले से कहा। वो दोनों लॉन्च में सोफे से लाकर जमीन पर बैठे थे। मीर ने मिशेल को अपनी गोद में बिठा रखा था। तुम ये चाहती हो? मीर ने उसके बाद सहलाए। आप क्या चाहते हैं? मिशेल ने उल्टा सवाल किया। जो तुम चाहती हो। वो दोनों हंस दिए। मीर, कुछ गलत तो नहीं होगा? मिशेल का दिल धड़का। मैं सब ठीक कर दूंगा। मीर ने उसके माथे पर बोसा दिया। वो जब से कराची वापस आए थे, अम्मा जी ने मिशेल को सीने से लगाए रखा था। लैला ने उन्हें सब बता दिया था। वो मीर की तारीफें कर कर के नहीं थक रहे थे। मिशेल का खून बढ़ रहा था। उसका महबूब, सबका चाहिता, बाएहतियात जिम्मेदार था। एक औरत को और क्या चाहिए? मिशेल ने मुस्कुराती आंखों से चश्मे तस्वर में उसे देखा तो घबराकर आंखें खोली। एंडी, मेक श्योर कि ये रेस्टोरेंट इसी तरह चलता रहे। मैं राब्ता करता रहूंगा, हैदर ने अपने पार्टनर को समझाया। उसका वापस जाकर सबको सरप्राइज देने का इरादा था। वो सारी रात उसकी बातें सुन सुनकर हंसता रहा। ये उसकी जिंदगी का हसीन दौर था। वो रिश्तों से दूर था और उससे करीब। ये एहसास ही काफी था। वो उससे उम्र में बड़ा होने के बावजूद भी एज गैप पैदा करना नहीं चाहता था। इसलिए उसकी उठ पटक बातों और हवाशात को मोहतरम जानकर उसकी हाँ में हाँ मिलाया जा रहा था। गो के मिशर की कई बातें उसके सर से जा रही थी, मगर उसने जाहिर नहीं होने दिया। आप सो गए क्या? उसने फौरन पूछा। मी ने वक्त देखा, सुबह होने वाली थी। उसकी कल अहम मीटिंग थी। उससे शदीद नींद आ रही थी, मगर वह इनकार कर गया। नहीं नहीं, तुम बोलती रहो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी। वो एक बार फिर नॉन स्टॉप शुरू हो गई और मी ने तसर में उसका चेहरा चूमा। सुना है आजकल आप कुछ बेईमानी पर उतर आए हैं। जमाल ने चाय का कप उसके आगे किया था, जिसकी बात पर गहरा सा मुस्कुराया। एक तो ये इशफाक साहब भी पेट के बहुत हल्के हैं, और आप क्यों बदले बदले से हो गए हैं? उसके लिए असूल तोड़ बैठे अपने। जमाल हैदर से उसे देख रहा था। वो नाज की बेटी है और हैदर की भी। जमाल ने याद दिलाया। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मीर का लहजा हतमी था। ध्यान रहे, पहले आधे खानदान से कटे थे, इस बार पूरा खानदान ना लुटा बैठना। जमाल ने उसे दोस्ताना नसीहत की। मैं कराची में ही पोस्टिंग करवा रहा हूं, अब और अकेला नहीं रह सकता। मीर ने उससे मतला किया। तुम्हें जो सही लगता है करो, मैंने कभी तुम्हारी मुखालफत नहीं की, मगर याद रखना, बाप, दादी, फुफ्फो उसकी छूटेंगी। अपने साथ साथ उसे भी खानदान से काट डालना चाहती हो? नहीं, इस बार जोड़ूंगा उसकी खातर। हैदर को भी माफ कर दूंगा। मीर ने हथियार डाले। मोहब्बत बेबस कर देती है। उसे आज अंदाजा हुआ कि सारा उसे शादी क्यों नहीं करती। जमाल ने अफसोस से मीर को देखा। सारा दिन मिशा के पेट में ग्रहें पड़ती रही। मीठी सी गुदगुदी रहती, बात में बात पर पहुंचती रहती, कान मोबाइल पर लगे रहते, नजर उसकी मुंतजिर रहती कि शायद वो मिलने आ जाए। सब कुछ इतना जल्दी और अचानक हुआ था कि उसे हवाब सा मालूम हो रहा था। उसका दिल आने वाले लम्हात का सोच सोच कर डरता भी और खुश भी होता। सारी खुशियां अपने साथ कई धड़कन ला रहे थे। दादी और लाला ने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, मगर इन दिनों उसे माँ याद आ रही थी। मुझे अम्मी बहुत याद आ रही है। उसे मी को मैसेज किया। मुझे भी, मी ने जवाब दिया। मतलब? मिशा समझी नहीं वो किसकी बात कर रहा है। कुछ नहीं, मी ने उसे डाला। तुम परेशान हो? आपको कैसे पता? मिशा ने खुशी से पूछा। दिल को दिल से राज जो है। तुम परेशान मत हुआ करो, बस मुझे तंग किया करो। मैं हूं ना सब संभालने के लिए। तुम पर कोई बात नहीं आएगी। मी के मैसेज ने उसे अंदर तक शांत कर दिया। मैं हूं ना? जी मीर, मिशा ने उसे जवाब दिया। जाने मीर? मीर ने होंठ दबाकर मैसेज टाइप किया। उफ, मिशा के हाथ तैर हो गए। उसने जल्दी से मोबाइल छोड़ा और बेड पर औंधे गिर गई। मीर ने मुस्कुराकर फोन को देखा और मोबाइल में सर दे दिया, मगर होंठों पर मुस्कुराहट रिंगती रही। मिशेल पूरे घर में खुशी से चिल्लाती फिर रही थी। उसने A+ हासिल किया था, जबकि हया B ग्रेड पास हुई थी। दादी उसके लत्ते लेने लगी हुई थी। वो बहुत खामोशी से सबकी डांट सुन रही थी। मिशेल, हया ने उसके कमरे में आकर दरवाजा अंदर से बंद किया। मिशेल को वो काफी सीरियस लगी। तुमने उस पेपर में इक्का जान से मदद ली थी? सच बताना। तुम क्यों पूछ रही हो? हाँ, ली थी मदद। प्लीज किसी से मत कहना। मिशेल ने सच बोलना मुनासिब समझा, क्योंकि
ایک بار امی نے بابا سے چھپ کر انہیں وفا آپی کے لیے کال کی تھی. ان کی یونیورسٹی کے ایک پیپر میں سفارش کروانی تھی, مگر اکا جان کے اصولوں کے خلاف تھی یہ بات. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے تمہارے لیے اپنے اصول کیوں توڑے. ان کی تو تمہارے بابا سے بنتی بھی نہیں. حیا اسے ٹٹول رہی تھی. میشا کے لب سل چکے تھے. وہ کیا جواب دے. اسے تو خود بھی نہیں معلوم کہ میر نے اس کے لیے اپنے اصول توڑے. اتنی محبت اس سے کب ہوئی بتائیں نا. وہ کار پر اس کا سر کھائی تھی. بتاتا ہوں, پہلے یہ بتاؤ حیا ٹھیک ہے. اسے مزید تو کچھ نہیں کہا. نہ کر دیا میں نے, وہ کسی سے کچھ نہیں کہے گی. آپ بتائیں نا. وہ جانے کے لیے مصر تھی. جب تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تب سے محبت ہے, میر نے ہنس کر کہا, اور میشا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا. حیدر کا رویہ تبدیل نہیں ہوا تھا. وہ سب کے درمیان ہو کر بھی میر کو اگنور کر رہا تھا, مگر میر نے اسے اپنا وہم مانا. پھر کیا سوچا میر تم نے آگے کا؟ اماں نے میر سے پوچھا. آج اس کی اور سارا کی یونیورسٹی کا آخری دن تھا. اب پریکٹیکل لائف سٹارٹ ہونے والی تھی. گھر کے سب لوگ لاؤنج میں جمع تھے. سارا پوری طرح میر کی طرف متوجہ تھی کہ وہ فیوچر میں کیا چاہتے ہیں. اماں جان, لاہور نکلوں گا بس CSS کے امتحانات کے بعد. آپ کی دعا چاہیے. ہماری سارا لے لو, دعا نہیں. لیلا نے اسے چھیڑا. سب لوگ ان کی شادی کے متمنی تھے. ہاں ہاں ہاں, اس چڑیل سے کون کرے گا شادی. میر نے بھی بات مذاق میں اڑائی, مگر سارا کا چہرہ بجھ گیا. یاور اور اماں ایک دوسرے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے. کیوں میر, ہم سے رشتہ داری نہیں جوڑنی؟ حیدر نے چھنبے سے اسے دیکھا. ایسا ہے تو آپ داماد بنا لیجیے گا. وہ شرارتی ہوا. میرے گھر سے اپنی گندی نظریں ہٹا لو, بہتر ہوگا. حیدر نے ہنس کر کہا تھا, مگر کمرے میں موجود سب چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی. کسی کو بھی حیدر کی بات اچھی نہیں لگی تھی. ناز میر سے نظر چرا گئے. یوں بھی وہ امید سے تھی. اس کی حالت پہلے ہی بے حال تھی, اوپر سے حیدر کا برا رویہ اسے مارے رکھتا. میر خاموشی سے کمرے سے نکل گیا. اس کا اور حیا کا الگ الگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا. دونوں بہت ہی ایکسائٹیڈ تھی, مگر لیلا کو فکر ہوئی. اب تک وہ ساتھ ہی اسکول کالج, مگر اب دونوں کی فکر انہیں کھائی جا رہی تھی. چل بابی بیگم, میں اپنا خیال رکھ لوں گی. چل بابی بیگم, میں اپنا خیال رکھ لوں گی. ہاں ہاں, اس کا خیال رکھنے والے بہت. حیا نے آنکھ دبائی. شٹ اپ اوکے. میشا نے اسے گورا. حیا اکثر اسے اکا جان کے حوالے سے تنگ کرتی تھی. میشا کا دل دھڑک کے باہر آ جاتا تھا اس کی حرکتوں پر. تم نے سارا کو بہت ہی ڈیل دے رکھی ہے. یاسا پھپھو کو اماں سے گلا ہوا. وہ کافی دنوں بعد ان کی طرف آئی تھی اور سارا کے لیے بہت اچھا رشتہ بتایا تھا, مگر سارا نے ہنس پہ توقع انکار کر دیا. مانتی نہیں ہے, کیا کروں یاسرا. اماں کی آنکھیں بھیگے. اس کلیجے پہ پہلے ہی بہت سہم ہے, تم تو سب جانتی ہو. ہاں, اولاد کا درد سب سے بڑا ہوتا ہے. سارا کی ضد اور حیدر کی دربدری مجھے بھی کھاتی ہے. میر کا کوئی عطا بتا. ان دونوں کے پاس سے میر یاد آ گیا. خبر بتا رہا تھا میر کی پوسٹنگ کراچی میں ہی ہے, مگر وہ ابھی تک ملنے گھر نہیں آیا. اماں کو کلک ہوا. بچہ مصروف ہوگا, وقت دوست کے ساتھ بھی کچھ کام پورا نہیں ہوا. وہ بھی بہت اکیلا ہے, شادی نہیں کرتا. کیا اب تک ناز کا کام دل سے لگا رکھا ہے؟ اماں, جیسا پھوپھا کی بات پر آ بڑھ کر رہ گئے.